السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وفدیناہ بذبح عظیم. محترم سامعین، قربانی کے تعلق سے لگاتار کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج بھی انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے ہی کچھ باتیں پیش کروں گا. آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ قربانی کی فضیلت اور اس کا مقصد اور اس کی حکمت. انشاءاللہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے گی. اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور آپ تمام کو سننے اور تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا: ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ من اراقۃ دم. کہ بنی آدم کا 10 ذی الحجہ یوم النحر، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اس دن خون بہانے سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے. یعنی سب سے بہتر عمل اس دن خون بہانا ہے. اللہ رب العالمین نزدیک سب سے محبوب ترین عمل، اچھا عمل. وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَذْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. کہ جسے ہم اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں وہ روز قیامت آئے گا ذبیحہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اضلاف کھروں کے ساتھ، جو ان کے پیر میں کھر ہوتی ہے کھروں کے ساتھ، اور اس کے بال کے ساتھ. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. کہ اس زمین پر اس جانور کے خون گرنے سے پہلے ہی اس کا اللہ کے نزدیک ایک عظیم مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام اس کا ہے. پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. کہ تم خوش ہو کر کے، خوش دلی کے ساتھ، بالکل اللہ کی رضا مندی چاہتے ہوئے اور ایک دم خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرو. تو فضیلت میں یہ حدیث کے اندر بتایا گیا کہ قیامت کے دن یہ جانور آپ جو قربان کر رہے ہیں وہ آئیں گے. اتنا آتا ہے، یہ ساری باتیں خرافات ہے کہ پل صراط پر چلیں گے اور اس پر سواری ملے گی، بہت ساری باتیں، یہ سارے خرافات ہے اور موضوعات میں اس کو شمار کیا گیا ہے. تو یہ حدیث جو ملتی ہے روز قیامت آنے کے تعلق سے، اسے امام سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے نقل کیا، سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کیا، اور کہا حسن غریب ہے. یعنی یہ روایت انفرادی سند کے ساتھ ضرور موجود ہے لیکن حسن درجے تک پہنچی ہے، اور حسن روایت یہ صحت ہی کے دائرے میں آتی ہے، یعنی روایت صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. اس کا مقصد کے تعلق سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے. یعنی ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد اس کے پیچھے. دیکھیے، جب تک ہم کسی بھی کام کا مقصد ہمیں نہیں معلوم ہو تب تک اس کی اہمیت ہمارے سامنے کبھی اجاگر نہیں ہو سکتی. جب بھی ہم کوئی کام کرنے سوچتے ہیں یا کوئی کام ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو دنیا کے اعتبار سے، تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. جب تک اس کا مقصد ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کام کو دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا: رسول اللہ، قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر پوچھا: اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ انسان کے اندر ایک سوال ہوتا ہے، دنیا کے کام کرنے جا رہے ہیں، بڑا کام تو کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا اس کے اندر؟ ہمیں کر کے کوئی فائدہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام پوچھا کہ اس سے پیچھے ہمارا کیا فائدہ ہے؟
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بال کے بدلے میں، ہر بال، کیونکہ حدیث کے اندر قیامت کو آئیں گے وہ بال، کھر اور سنگ لے کر کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال یعنی جتنے بال اس جانور کے اوپر ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ کہنے لگے اور ان کے بدلے بھی اون جو ہوتا ہے وہ گھیٹے بھیڑ کے اوپر، اس کے تعلق سے فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، اور انہوں نے اسے حسن کہا ہے، حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ حسن کہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر دو باتیں معلوم ہوئی۔ اس حدیث کے اندر ایک مقصد معلوم ہوا کہ مقصد کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا، اور اس کی فضیلت میں جو بتلایا وہ چیز بتلائی کہ اس قربانی کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ اب انسان اس بات کو گن نہیں سکتا ہے، نہ جانے کتنی انسان کے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے، چاہے وہ اون والا جانور ہو یا چمڑے والا بال والا جانور ہو، ہر اعتبار سے اس کو انشاءاللہ نیکی ملے گی، یہ فضیلت ہے، اور مقصد بھی اس حدیث کے اندر واضح ہوا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قربانی کی حکمت جو صاحب کتاب نے بالترتیب بیان کی ہے۔ سب سے پہلی حکمت جو صاحب کتاب نے بیان کی، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ آیت کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر، نحر کر۔ تو اس کے اندر ایک چیز واضح کیا ہوئی کہ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اسے ہم کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے اور ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیاي میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک له اس کے لیے کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس آیت کہ جب ہم غور کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نصیحت کے لیے ملتی ہے، میں مختصر وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ قل ان صلاتی نماز خالص اللہ کے لیے، ونسکی اور قربانی بھی خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ومحیایا اور ہماری پوری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہے، قربان ہے، ہمارا کوئی دخل عمل نہیں اس کے اندر۔ ساری ہماری زندگی کے سارے لمحات اچھے برے سب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی، ومماتی اور ہماری زندگی کے بعد موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم سے موت آئے گی۔ ہم آج اس دنیا کے اندر اس کورونا مہاماری کے اندر اتنے پریشان کہ مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، موت اللہ نے لکھی ہے تو آگے رہے گی۔ آپ کی موت اگر کرونا کے ذریعے لکھی ہے تو اسی ذریعے آئے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہم کورونا مہاماری میں اگر ہماری موت لکھی ہو گیا ہم بچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی موت کورونا سے لکھی ہے تو آگے رہے گی، کیونکہ مماتی میری موت، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا آپ کہہ دیجئے۔ تو امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ امت کو بھی غور کرنا چاہیے کہ تمہاری موت کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ تمہاری موت اس وقت آئے گی جب اللہ رب العالمین نے تمہارے موت لکھی ہوگی، تب تمہاری موت آگے موت کے فرشتے آئیں گے اور تمہاری روح قبض کر کے لے جائیں گے۔ آیت کے اندر نسک جو قل ان صلاتی و نسکی، تو اس نسک سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو قربانی کا مقصد واضح ہوا کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ دوسری حکمت، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے، یعنی ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں وحی کی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، پھر اس کے فدیے میں میڈھا عطا کیا، اور خلیل اللہ نے
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے بدلے اس کو ذبح کیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ صافات کے اندر بھی تفصیل بتلایا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا خواب کے ذریعے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، پھر مرحلہ گزرتے گزرتے انہوں نے اپنے خواب کو مکمل کرنے پر آئے اور بچے کو لٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ان کو ایک عظیم دمبا عطا کیا۔ تو اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال ہم سال میں ایک بار اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں۔ تیسری حکمت، عید کے دن کنبہ اور خاندان پر وسعت کی جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے، ہمارے گھر بار میں، ہمارے کنبے قبائل میں، ہمارے خاندان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے مہیا نہیں، جو پریشان ہیں، جن کے پاس بہت ہی پریشانی کے ساتھ جن کی زندگی گزر رہی ہے، تو ان کو بھی ہم اس دن عطا کریں۔ اور فقراء مساکین میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، یعنی اس دن ہم جانور ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس سے جیسے کہ حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلوا وادخروا وصدقوا کہ کھاؤ، جمع کرو، ذخیرہ اندوزی کرو اور صدقہ کرو، تو اس کی بڑی حکمت یہ بھی ایک ہے۔ چوتھی حکمت جو بیان کی صاحب کتاب نے، چوپائے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہمارے ماتحت کر دیا کہ ہم جیسا چاہیں ویسے انہیں ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم ان جانوروں کو پال کر کے ان کی سواری بنا سکتے ہیں، بوقت ضرورت ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور اس جانور کے ذریعے ہم اس کو استعمال کر کے ہم اپنے بہت سارے کام اس سے نکال سکتے ہیں، یہی مسخر کرنا ہے۔ قربانی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک حکمت ہے، جیسے آیت میں اللہ نے واضح کیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ اس جانور سے، یعنی جب تم اس کو ذبح کرو تو اس ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کنگالوں کو، مفلسوں کو، غریب کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھلاؤ بھی، صرف کھاؤ نہیں، ان کو کھلاؤ بھی، ان کو دو بھی، ان تک پہنچاؤ بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے تمہارے ماتحت کیا اس کو کہ تم اس کو جانور کا ذبح کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس میں کسی پر کا اعتراض کام نہیں آئے گا۔ اعتراض کرنے والے اٹھتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے، اعتراض پیش کرتے جائیں گے، لیکن ہمیں ان کے اعتراض سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو اللہ کا جو حکم ہے وہی ماننا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکرگزاری ادا کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکو۔ تو تشکر یہ بہت بڑی حکمت ہے جانور کے ذبح کرنے کے پیچھے، قربانی کے پیچھے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار کرو گے تو اللہ رب العالمین اور زیادہ کرے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تم پر عذاب دے گا، سخت تم پر، دنیا بھی تمہارے پر تنگ ہو جائے گی اور آخرت بھی تنگ ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آفر ہے، اور اگر ہم شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مال میں سے جب کچھ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو انشاءاللہ اس شکر کے بجا لانے کے عوض میں، بدلے میں اللہ ہمیں مزید مال دے گا اور ہم پر مزید اللہ کی رحمتیں ہوگی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ جانور جو جسے تم قربان کرتے ہو، اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہو، تو یہ نہ سوچو کہ اس ذبح کیے ہوئے جانور کا خون اور گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں کون سی چیز پہنچتی ہے اللہ نے واضح کر دیا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو جو تمہاری جانب سے جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی پہنچتا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے قربانی کے ساتھ تقوی خاص کیا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، ایک حکمت کیا معلوم سے تقوی آتا ہے، اور اس تقوی قربانی سے کیا تعلق ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کے ذبح کرنے میں ہم کتنے مخلص ہیں، ہماری نیت کتنی صاف ہے،
ہم کس نیت کے ساتھ جانور ذبح کر رہے ہیں، کہیں ہمارے اندر ریا نمود تو نہیں، ہم ریا کاری کے لیے جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی کر رہے ہیں اسے صرف اللہ ہی جان رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، جب تک کہ میں ظاہر نہ کر دوں، میں بتلا نہ دوں، تب تک نہیں معلوم۔ اور عمومی طور پر قربانی کے ایام میں کوئی انسان اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کرتا ہے، تو اسی لیے ہم جب قربانی کریں گے صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو ضرور ہمیں تقویٰ ملے گا، اور ہم تقویٰ شعاری ہمارے اندر آئے گی، اور ہم تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور یہی تقویٰ ہمارے صاف نیت اور اخلاص یہ اللہ کو جا کے پہنچے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چند حکمتیں جو صاحب کتاب نے بیان کی ہے، یہ حکمتیں بہت اہم ہیں، اور ان حکمتوں کے اندر ہمارے لیے کچھ باتیں پوشیدہ ہے کہ اخلاص، سب سے پہلے جو آپ کے سامنے پہلی چیز پیش کی وہ اخلاص، اس کی حکمت کے اندر اخلاص انسان کے اندر آتا ہے، اور دوسری جو چیز پیش کی وہ ہے انبیاء کی سنت کو زندہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء نے جو کام کو کیا اس کام کو کرنے پر ہمیں مکلف کیا گیا ہے، تو اس کو ہم زندہ کریں گے اور ضرور اس کے اندر آگے آگے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے ایک بات اور ہمیں سیکھنے ملتی ہے کہ ہم جب عید کے قربانی کے ایام میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے اقارب سے بھی قریب ہوتے جائیں گے، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے اور صلہ رحمی کریں گے، تو ان کے پاس جب ہم جانور کا یہ گوشت بھیجیں گے، تھوڑا سا بھیجیں گے، اس سے ان کو بڑی خوشی ہوگی، اور ان کا آپ کے تعلق سے جو بدزنی ہوگی، جو برے زن آپ کے تعلق سے پالے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جتنے بھائی شریک ہوئے ہیں ہر سوشل میڈیا کے سائٹ سے، اللہ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے بیٹے قبول فرمائے۔ ابو عبداللہ سے شبیر بھائی ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے عطا فرمائے۔ حبیب الرحمان حبیب مولوی سامردی ہمارے بھائی مولانا حبیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ تبارک اللہ فی علم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، اضافہ کرے، شکریہ جزاک اللہ۔ اور یہ جو احباب جڑے ہیں لائک کے ذریعے یا پھر اس کے اندر، تمام کا شکریہ۔ انسٹاگرام پہ بھی کسی بھائی نے ماشاءاللہ ران صورتی ماشاءاللہ جزاک اللہ جزا، اور محمد ہاشم ناردہ سے لائک کی، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ یوسف کلاڈیا ویسٹ انڈیز سے محمد بھائی، اللہ کو خیر عطا فرمائے۔ موسیٰ حافظی پناما سے ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، اللہ کو خیر عطا فرمائے اور صحت تندرست عطا فرمائے، انشاءاللہ جلدی اللہ کرے ملاقات ہو۔ حیران صورتی احمد آباد سے، اللہ کو خیر عطا فرمائے۔ باقی تمام احباب جو کمنٹ میں نہیں آئے ہیں، باقی ویسے ہی جڑے ہیں، اللہ تمام کو خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔